کو نور سے روشن کرنے والا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ طاق کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور دل سے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاند کی 27 تاریخ ہے، 2 سے 3 دن کے بعد مبارک برکت رحمت سب کچھ لے کر آنے والا وہ مہینہ جسے رجب المرجب کہتے ہیں، بڑی برکت والا، حرمت والا، عظمت والا، رحمت والا وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ غلامان خواجہ کے دل کے اندر کلیاں کھل جاتی ہیں کہ غریب نواز یاد آتے ہیں۔ جیسے رجب کا چاند نظر آیا امام جعفر صادق کی نیاز یاد آتی ہے۔ جیسے رجب کا چاند نظر آیا پوری دنیا میں مختلف درگاہوں میں عرس شریف منایا جاتا ہے۔ جیسے ریچور والوں کے لیے رجب کا چاند نظر آیا شیخ میاں بابا کا عرس بھی آیا۔ الغرض کہ یہ ایسا مہینہ برکت والا، رحمت والا، حرمت والا، عظمت والا اپنے دامن میں رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے صحیح سلامت صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی اور بچے ہوئے یہ دنوں کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کی آپ کو اور مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامتیں، ان کے واقعات بول کر فضائل رجب کے ساتھ غریب نواز کی ولادت تک کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم مسلسل سن رہے ہیں 2 جمعہ سے۔ ایسے تو ان کے متعلق اگر ہم ہر جمعہ بولتے جائیں تو پورا سال گزر جائے گا، مگر یار غار صدیق اکبر کی بات ختم نہیں ہو جائے۔ اتنے واقعات ہیں، اتنی کرامتیں ہیں، کس موضوع پہ بولا جائے، قربانی کا معاملہ ہو، سخاوت کا معاملہ ہو، حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا معاملہ ہو، کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور کے صحبت یافتہ صحابی، زمین پہ تھے تب بھی ساتھ تھے، زمین میں ہیں تب بھی ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں۔ ہم ان کی یاد بھی منا لیتے ہیں، یہ سنیوں کا نصیبہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، نوجوانوں کے دلوں کو پلٹانے کے لیے لوگ صرف اس انداز سے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، دیہات میں، کھیڑے گاؤں میں، شہر میں، گھر گھر کے پاس، ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے، کام کرتے کرتے
لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش ایک الگ ڈھنگ سے کی جا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ بگاڑ دیا جائے، کہا جائے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی سب کو عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، کوئی ولی نہیں دے سکتا، کوئی ولی نہیں دے سکتا، نہ غوث پاک دے سکتے ہیں، نہ غریب نواز دے سکتے ہیں، نہ بندہ نواز دے سکتے ہیں، جو کچھ بھی دینے والا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اسی سے مانگنا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگو، ہم نے یہ نہیں کہا غوث پاک بھی اللہ سے مانگے، غریب نواز بھی اللہ سے مانگے، بندہ نواز بھی اللہ سے مانگے۔ اہل حدیث والے بولتے سو بات بتا رہا ہوں، وہ لوگ اہل حدیث والے جو بولتے نا انہوں سب اللہ سے مانگے، تمہیں ولی سے کئی کو مانگتے، تم بھی اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج کی مختصر سی گفتگو کے اندر ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، قیامت تک ان سب کا ایمان، ایمان والوں کا ایمان، وہ ایمان والوں میں اولیاء بھی آ گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان والوں میں اولیاء بھی آ گئے، اب ان ایمان والوں میں صحابہ بھی آ گئے۔ ابو بکر ایک طرف، پورے صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ مجتہدین ایک طرف، اولیاء کاملین ایک طرف، اوتاد ایک طرف، قلندر ایک طرف، غوث ایک طرف، سب کے ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر کا پلڑا سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ مرتبہ ابو بکر کو کیسے ملا ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جو پلڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، اور سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں، اور سب سے پہلے ہجرت کے لیے آقا کے ساتھ چلنے والے ابو بکر ہیں، غار میں رہنے والے ابو بکر ہیں، اور جنگوں میں ساتھ رہنے والے ابو بکر ہیں، اور آج مزار میں بھی ساتھ ابو بکر ہیں۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ابو بکر کے طریقے پر جو رہے گا وہی جماعت جنتی ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ تو پورے صحابہ تو ہے ہی ہیں، ان سب صحابہ سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر کا طریقہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو فکر ہے، آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر اگر ان کے عقیدے کے مطابق ہم بھی اپنا عقیدہ رکھ لیں، ان کے طریقے کے مطابق ہم بھی اپنا طریقہ کر لیں، تو پھر پکا کنفرم ہے ہم جنت میں ضرور جائیں گے، ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ صحابہ کا طریقہ جس کے اندر آئے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، صحابہ کے طریقے پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال کے قریب آپ نے مولا علی کو طلب کیا، حیدر کرار تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر نے عرض کیا، اے علی تم نے اپنے ہاتھوں سے میرے نبی کو غسل
دیا ہے میرے مرنے کے بعد آپ ہی مجھے غسل دینا، میرا کفن تیار کرنا، میرا جنازہ تیار کرنا، میری میت کو جنازے میں رکھنے کے بعد نماز جنازہ کے بعد میری میت جنازہ لے جانا، رسول اکرم کے روزے کے پاس لے جانا، سرکار کا جو روزہ تھا، حضور کا جو مزار مبارک ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے لانا اور آ کر میرے نبی کے سامنے میرا جنازہ رکھنا، اے علی میرے نبی کو سلام کہنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار صدیق آیا ہے، اگر اجازت دے تو ہم آپ کے پہلو میں دفن کر دیں گے، یہ کہہ دینا اگر اندر سے اجازت ملی تو ابو بکر کو نبی کے پیتی جانب دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملی تو عام قبر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت علی کو کرتے ہیں۔ بعد وصال کے بعد مولا علی نے ابو بکر کے کہنے کے مطابق اور انہوں نے جنازہ تیار کیا، رسول اعظم کے روزے کے سامنے لے گئے، جنازے کو رکھا، پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں، عمر بھی موجود ہے، پورے جلیل و قدر صحابہ ہے، کس کی میت ہے؟ صدیق اکبر کی میت ہے اور ان کا جنازہ لایا گیا، رسول اعظم کے روزے کے سامنے ہے۔ علی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہہ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا یار غار صدیق آیا ہے، ان کی خواہش اور تمنا ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ اندر سے آواز آئی، قفل جو لگا تھا ٹوٹ گیا، کھل گیا اور آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، خلیل کو خلیل سے ملا دو اور میری پیتی جانب اسے دفن کر دو۔ یہ آواز اما عائشہ بھی سنتی ہے، عمر بھی سنتے ہیں، صحابہ بھی سنتے ہیں۔ حضور مزار سے آواز دے کر دنیا کے تمام فرقوں کو تماشا مار کے بتا دیا اے اہل خبیثو، نبی بن کر مٹی میں نہیں ملے، زندہ موجود ہے۔ جو صدیق کی فکر تھی وہی عقیدہ وہی سوچ کسی اور جماعت کی نہیں، وہ اہل سنت کی ہے، اہل سنت کی ہے، وہ ہم سنیوں کے مقدر ہے۔ ہم سنی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی بولتے ہیں، علی بھی بول رہے ہیں، علی بھی بول رہے ہیں، ولی بھی بول رہے ہیں، عمر بھی بول رہے ہیں، عثمان بھی بول رہے ہیں، حیدر کرار بھی بول رہے ہیں، مولا حسن بھی بولتے ہیں، مولا حسین بھی بولتے ہیں، حسن حسین کے بیٹے زین العابدین کربلا سے جا کر لانا کے سامنے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مزار کے سامنے ہو یا مزار سے دور ہو کر ہو یا رسول اللہ کہنا، یہ اہل خبیثوں کے مقدر میں نہیں ہے، یہ تو سنیوں کا مقدر ہے۔ اس لیے سنی کہتا ہے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اتنا کہو کہ وہابی اور نجدی اہل خبیث جل جل کر بھول جائے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، پتا چلے گا کہ کس کا تھرمامیٹر کتنے ایمان میں کھرا اور کھوٹا ہے معلوم ہوگا۔ آج ضرورت ہے دیوانوں اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کی طرح بنا لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے لے جا کر حضور کے سامنے روزے کے لیے رکھنا، قفل ٹوٹ گیا، کھل گیا، آٹومیٹک کھل گیا، رسول اللہ بلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر جب مجھے خبر میں اتارا تو سب کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں مگر میرا چہرہ رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ابو بکر جس کی منظر کشائی، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا چہرہ رسول اللہ کی طرف کرنا، ہر مرنے والے میت کی قبر میں دیکھو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھوڑا فولڈ کیا جاتا ہے، مگر ابو بکر کہتے ہیں میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں، جن کے صدقے میں کعبہ ملا، جن کے صدقے میں کعبے کو قبلہ بنایا گیا، جن کے صدقے میں مکہ ملا، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، وہ نبی جدھر ہے ادھر صدیق کا چہرہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ اہل حدیث کا نہیں ہے، سنیوں کا ہے۔ اب لوگوں اگر کوئی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے تو کیا علی شرک کر رہے ہیں؟ بولو کیا ابو بکر شرک کرتے ہیں؟ اور جبکہ مزار میں سے آواز بھی آ گئی، بتا دیا ارے وہ تو بالکل قریب کا زمانہ ہے۔ حضور پردہ فرما کر قریب 2-2.5 سال ہو گئے تھے۔ 2-2.5 سال کے بعد بھی جب یہ عالم ہے، اب ہمارے غریب نواز تو اپنے زمانے میں بھی رسول اللہ کے پاس
آپ کو تو آگے اور بھی سننا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث والے نہیں کسی ولی کا نہیں جانا, بس اللہ رسول صحابہ, اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ ہم اس کو نہیں مانتے, نہ ہم کسی ولی کو مانتے نہ غوث پاک کو مانتے. کھلا علل اعلان بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے, ہاتھ یہاں باندھنے والا یہاں لانے والا سینے کو آ گیا بیچارہ. میرے نوجوان بھائیوں, اپنے ایمان کو برباد مت کرو, اپنی آخرت کو تباہ مت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اولیاء کرام, غوث پاک اور صحابہ کا زمانہ کب کا ہے, یہ لوگوں کو عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. کہتے ہیں ہم صرف اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. اب سامنے والا کیا سمجھتا ہے, یہ تو بات صحیح ہے بھائی, ان کو چھوڑ کو کیا بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کیا بولے, 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا بولے. کتنی چیزوں کو؟ ایک ہے میری اہل بیت, دوسرا ہے قرآن مجید. کتنی چیزیں ہوگی؟ اہل بیت کو بھی پکڑ لینا بولے اور قرآن مجید کو بھی. 2 کو پکڑ لو, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب وہ لوگ قرآن پکڑ لیے, اہل بیت کو چھوڑ دیے. اب اہل بیت بولے تو کیا میں رہتا کہ اہل بیت؟ ارے میرے نبی کی شان دیکھو, کربلا میں سب شہید ہوئے تھے, یزیداں تو پورے تھے, مگر پوری دنیا میں یزیدوں کا نام نشان مٹ گیا. یزید لوگ کیا سمجھے, امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اب پوری دنیا میں میرا جھنڈا لہرائے گا سمجھاؤ, مگر نہ یزید رہا نہ یزیدیت رہی. ہے کیا؟ یزید رہا نہ یزیدیت رہی, مگر امام حسین کا پورا گھرانہ شہید ہوا. صرف ایک زین العابدین بچے تھے, ایک سید زادے نے کیا دنیا میں محفوظ کر دیا اللہ نے. انہی سے پوری دنیا میں سیدوں کی نسل پھیل گئی, اور پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کو حسینی ملے گا, یزیدی نہیں ملے گا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے, حسین حق پر ہے, حق پر ہے, جو ان کا چاہنے والا ہے وہ بھی حق پر ہے. اب اہل حدیث والے ان کو چاہتے نہیں, سنی جماعت والے ان کو چاہتے. اب انہوں ڈائریکٹ جا کو مانگنا بولتے, ہمیں بولتے نہیں بھائی اللہ والوں کے وسیلے سے مانگو, کسی کی ضرورت نہیں, جب تم مانگو اللہ دیتا. ارے اہل حدیث ہو, اہل خبیث ہو, تابوت سکینہ کا ذکر قرآن کے دوسرے پارے میں آیا. ایک صندوق ہے, وہ صندوق کو بنی اسرائیل والے سامنے رکھ کر دعا کرے تو قبول ہوتی تھی. جھگڑے ہوئے تو مسئلہ حل نہیں ہوا, کورٹ کچہری نہیں جاتے تھے, صندوق رکھتے تھے, صندوق میں سے آواز آتی تھی انہیں حق کو ہے انہیں نہ حق پہ ہے, تو صندوق فیصلہ کرے, ہم لوگ مان لیتے. اب یہ صندوق کو وسیلہ بنا رہے, وہ صندوق نہ ولی ہے, نہ ابدال ہے, نہ خطوب ہے, آخر وہ صندوق ہے تو کیا ہے؟ اس کو سامنے رکھے تو دعا بھی قبول ہوتی. بارش نہیں آ رہا, صندوق سامنے رکھ کر دعا کرے, بارش برسنے لگتا ہے. کوئی بیمار ہے, صندوق سامنے رکھ کر دعا کرے, بیمار اچھا ہو رہا ہے. آخر یہ صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کیوں؟ کیا ان کو نہیں معلوم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے؟ صندوق کے بیچ میں کیوں لانا, اللہ ہی سے مانگیں گے, صندوق کی ضرورت نہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا, صندوق کو وسیلہ بنایا, اور صندوق کا ذکر قرآن میں ہے. اہل خبیثوں دیکھو وہ صندوق میں ہے کیا, جو رکھتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, جنگ میں گئے تو جنگ میں فتح ملتی ہے. وہ صندوق میں جب کھولا گیا دیکھا تو کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ہیں, ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے, حضرت موسیٰ کا عصا ہے. ارے یہ عصا, جھبا, امامہ, ان کے نالین کو صندوق میں پیاک کر کو اللہ فرشتوں سے کہتا اسے اٹھاؤ, اور فرشتے اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں. ارے وہ جب لکڑی میں جھبے میں یہ پاور ہے تو پھر جو جھبا پہنتے ہیں ان نبیوں کے پاور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. جب بنی اسرائیل میں جب یہ صندوق وسیلہ بن سکتا ہے تو پھر آج کے دور میں رسول اللہ کی اولاد غوث اعظم وسیلہ کیوں نہیں؟ اس لیے ہم غریب نواز کا وسیلہ لیتے ہیں, بندہ نواز کا وسیلہ لیتے ہیں, خواجہ غریب نواز کا وسیلہ لیتے ہیں, اولیاء اکرام کا وسیلہ لیتے ہیں. وسیلہ لینا بھی شرک نہیں ہے, بالکل جائز ہے. سنی ہے وسیلے سے دعا مانگو, شرک نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ کو.
सूरह बकरा में है, दूसरे पारे के अंदर संदूक का जिक्र है, जाकर ढूंढो मिलेगा। ये लोग आकर लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मुसलमानों में फूट डालना, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होने देना उनका काम है। सुन्नियों का काम क्या है? सबको एक बनाना। हम एक करने जा रहे, इन्हों आपको फूट डाल रहे, हम एक करने जा रहे, इन्हों आपको फूट डाल रहे। लोगों अब समझो कौन भटका रहा, कौन नहीं भटका रहा, कौन भटकाने वाला है, कौन बचाने वाला है। आप जायजा लीजिए, जो काम सदियों से चलता हुआ आ रहा है, हर जमाने में, हर दौर में, हर लोगों ने अपने अपने घरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर या रसूल अल्लाह कहा है और कहते रहेंगे सुबह क़यामत तक, सुबह क़यामत तक कहते रहेंगे। चाहे दुनिया खत्म भी हो जाए तब भी या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, मरने के बाद कब्र में भी या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होगी, हर जगह रसूल अल्लाह का जिक्र होगा, हत्ता के मैदान महशर में भी या रसूल अल्लाह का नारा। बच नहीं सकते, ये नारा लगा लेते जन्नत में जाना है, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जियो, उनकी मोहब्बत में मरो। अब ये बात समझ में आ गई कि जो सहाबा का अकीदा है वो अहले सुन्नत वल जमात का भी अकीदा है। ये हम लोग हमेशा अपने अकीदे की हिफाजत करें। अब ऐसा महीना आने वाला है, इस महीने में अहले हदीस वालों को बहुत तकलीफ होती है। ये महीने में उरूसा ज्यादा होते हैं, खास करके हिंदुस्तान के राजा का उरूस होता है, गरीब नवाज का। और गरीब नवाज के चाहने वाले इतने हैं, अहले हदीस वाले कोशिश कर को थक को जा रहे, मगर कोई भी टोंडा नहीं बन रहा, अहले खबीस नहीं बन रहा, इन्हों परेशान है, सब ख्वाजा के दीवाने बन रहा। देखिए गरीब नवाज की शान कैसी है। हजरत ख्वाजा का महीना जैसे रजब आया ना, पूरी दुनिया में खुशियों की लहर ऐसा मचलती है, दिलों को छू जाती है कि दिल के अंदर हर आशिक के ख्वाजा के मन में एक खुशबूदार कली खिल जाती है, जिसकी महक ख्वाजा गरीब नवाज के गुंबद से निकलती है और हमारे रूह और आत्मा को शांति और सुकून बख्शती है। गरीब नवाज का नाम ही जैसा है कि जब लेते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। आइए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, माह रजब आ रहा है, इस महीने की ताज़ीम करो। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा परवरदिगार कहता है, अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने बता दिया, साल के 12 महीने अल्लाह ने जमीन और आसमानों को पैदा करने के वक्त ही अपनी किताब लोहे महफूज में 12 महीनों को महफूज कर दिया गया। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले बनाए। तवज्जो चाहो आपकी। अल्लाह ने जमीन और आसमान के पैदा होते वक्त अल्लाह ने उसी वक्त लोहे महफूज में साल के 12 महीने लिख दिए। 12 महीने साल के लिख दिए। अभी जमीन बन रही है, आसमानों की तख्लीक हो रही है, उसी वक्त 12 महीने भी अल्लाह ने किताब में लिख दिए। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अजमत वाले हैं, बरकत वाले हैं। और ऐसे महीनों में कोई गुनाह ना करें, किसी पर जुल्म ना करें। वो 4 हुर्मत वाले कौन से हैं? अल्लाह के प्यारे नबी, गैब दान नबी, गैब की खबर बताने वाले, हाजिर व नाजिर रसूल, खातमन नबीयीन रसूल, मेरे आका फरमाते हैं कि वो 4 महीने अजमत वाले हैं। इन 4 महीनों में किसी पर जुल्म ना करना, किसी का कत्ल ना करना, कोई अपनी जान पर जुल्म ना करना। वो 4 महीनों के नाम मुस्तफा जाने रहमत बताते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी बताते हैं। 4 हुर्मत वाले महीने हैं। एक रजबुल मुरज्जब का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, ये 4 महीने हैं। इनमें से 3 महीने एक के बाद एक दिगर आते हैं, पीछे पीछे हैं। ज़िलक़अदा के बाद जो बंदा नमाज का महीना बोलते ना, वो ज़िलक़अदा का महीना है। इसके बाद आने वाला ज़िलहज्जा, कुर्बानी का महीना। उसके बाद जो आने वाला है मुहर्रम का महीना। 3 महीने मुसलसल एक के बाद दिगर आते हैं, मगर रजब हटकर है। रजब एक अलहदा है। अल्लाह ने इन 4 महीनों को अजमत वाले महीने बनाया। और इन 4 महीनों में कोई गुनाह ना करें, कोई जुर्म ना करें, कोई बुराई ना करें, किसी पर जुल्म ना करें। और वो जमाने में लोग
وہ زمانے جاہلیت کے دور میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. رجب آیا تو جو لوگ قتل کرنے والے تھے، جنگ کرنے والے تھے، روک دیتے تھے. رجب کا مہینہ لڑنا نہیں لڑتے تھے. ایسے کٹر کافر، ایسے یہودی، وہ ایسے نصارا، وہ ایسے عیسائی اور مجوسی لوگ رجب کا احترام کرتے تھے. رجب میں لڑتے نہیں تھے، رجب میں خون و قتل و غارت نہیں کرتے تھے، رجب کا احترام کرتے تھے. مگر اب رجب آنے والا ہے، رجب کا مہینہ آنے والا ہے. صرف 3 دن بچے ہیں مسلمانوں، ہم کتنا احترام کر رہے ہیں. رجب آیا تو بھی آج کے مسلمان کو کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا. گناہ بھی ویسی کر رہا ہے، یوٹیوب پہ ویسی بیٹھا ہے، پکچر بھی ویسی دیکھ رہا ہے، ننگی تصویریں ویسی دیکھ رہا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے. گناہوں سے بازار آج کے دور میں گرم نظر آتا ہے. نہ رجب کا احترام نظر آ رہا ہے، رجب کی تعظیم نظر نہیں آ رہی ہے. رجب کی جس نے تعظیم کی، اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. رجب کی تعظیم کرو. اب دکھنے والا چاند رجب کا ہے. جس نے رجب کا احترام کیے گا، کرے گا، اللہ اس کو دونوں جہاں میں عزت عطا کر دے گا. رجب کا مہینہ آ رہا ہے. یہ صرف رجب کا مہینہ خواجہ کا نہیں، یہ صرف رجب کا مہینہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کا نہیں، یہ صرف رجب کا مہینہ عرس منانے کا نہیں. خواجہ بعد میں ہے، امام جعفر بعد میں ہے، شیخ میاں بابا بعد میں ہے، رجب پہلے سے ہے. مگر خوب چرچا رجب کا کب ہوا تو دنیا کہتی ہے غریب نواز سے ہو رہا ہے. خواجہ اسی رجب میں دنیا سے گئے. پتا کیا چلا؟ غریب نواز بھی رجب کا احترام کرتے تھے، حضرت نواز بھی رجب کا احترام کرتے تھے، کیونکہ نبی نے کہا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، رجب کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو. اور آگے آخر نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غیب داں نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. غور کریں، رجب اللہ کا مہینہ ہے. یا رسول اللہ سب اللہ کا ہے، آپ تو صرف رجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت کا پتہ چلے، اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلے. اگر کوئی محشر کے میدان میں رسول اللہ کہہ دے یہ میرا ہے، کیا باقی کے نبی کے نہیں ہے؟ کیا باقی کی امت رسول کی نہیں ہے؟ ہے. مگر جو سب سے زیادہ دنیا میں کثرت سے درود پڑے گا، قیامت میں جب محشر کے میدان میں لوگوں کا مجمع ہوگا، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، ان گنت سر نظر آئیں گے. ان سروں کی جھلمت پہ نبی یہ کہتے وہ میرا ہے تو دنیا اس طرف متوجہ ہوگی. آخر وہ کون ہے جس کو نبی کہتے یہ میرا ہے؟ ارے نبی جسے کہہ دے اسے جہنم نہیں جلا سکتی ہے، اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے. سب کو نبی کے ہے مگر وہ میرا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، جس کا چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے، اس لیے یہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. تو رجب اللہ کا ہے، شعبان نبی کا ہے، رمضان امت کا ہے. یہ نبی نے فرمایا اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس کی تعظیم کرو. رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ابھی سے توبہ کرو اپنے گناہوں سے. آنکھوں کا گناہ اتنا ہو رہا ہے، اللہ کے حضور کی نگرانی، اللہ معاف کرنے والا ہے. سچی توبہ کریں. ان کانوں سے جو گناہ سرزد ہوئے معافی مانگو. اے اللہ میں نے ان کانوں سے پتہ نہیں کتنے کی گلے شکوے سنے، غیبتیں سنی، چغلیاں سنی، گانے سنے، بے حیائی کے کلام سنے. مولا تو رحمان و رحیم ہے، تو رجب المرجب کے صدقے میں معاف کر دے. اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے. مسلمانوں رجب آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کرو. اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. بڑی عظمتوں والے 3 مہینے اب آنے والے ہیں. ماہ رجب کی تیاری کیسے کرنا ہوگا؟ ابھی سے گناہوں سے توبہ کریں. آج سے طے کریں میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی عبادت نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی ذکر نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی دینی محفل نہیں چھوڑوں گا. ہر جگہ جاؤں گا، ہر جگہ ذکر کروں گا، رسول اللہ کا چرچا کروں گا. نبی کا ذکر نہیں
نہیں تو کس کا کروں, رسول کا ذکر نہیں تو کس کا کروں, کیونکہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ماں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میں جس نبی کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد باپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. میں جس نبی کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے ہیں کہ جس کے میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایسے نبی ہے کہ رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. جس نبی سے میں محبت کروں, جس نبی کا میں ذکر کروں, اٹھتے بیٹھتے چلتے یا رسول اللہ کی کثرت کرتا رہو, درود و سلام پڑھتا رہو. جب ہم قبر میں پہنچیں گے آنکھ کھلتے ہی سامنے رسول اللہ ہوں گے, میرے نبی موجود ہوں گے. اس وقت ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آقا کا ذکر دنیا میں کرتے کرتے مر گئے عالم کیا ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے وہ کون سا سونا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جب آنکھ کھولنے کا موقع دنیا میں نہیں ملتا, ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہوتی ہے. پانی نہلانے والا نہلا رہا ہے, آنکھ بند ہے. پانی نہلانے والا نہلا رہا ہے, میت کو آنکھ بند ہے, آنکھ کھلتی نہیں. اب آنکھ لگی ہے یاد مصطفیٰ میں, آنکھ لگی ہے ذکر مصطفیٰ میں, آنکھ لگی ہے میرے نبی کی محبت میں. اب آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ نہیں کھلتی. جو نور اگر آپ کھولنا چاہیں تو نہیں کھلتی ہے. ایک بار بند ہو گئی اب نہیں کھلے گی. قبر میں نبی آئیں گے تبھی آنکھ کھلنے والی ہے, اب نہیں کھلے گی. اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جب آنکھ کھلے گی آنکھ تو بند ہوئی, یا مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھ کھلی صلی اللہ. جس پر درود پڑا ہوں وہ نبی جب قبر میں آئیں گے, خدا کی عزت کی قسم لوگوں, منسٹر آیا, ایم پی آیا, ملک کا بادشاہ آیا, پورے سڑکیں صاف ہو جاتی ہے. جب مدینے سے نبی ہماری قبر میں آئیں گے سارے راستے صاف ہو جائیں گے, خوشبو سے مہکایا جائے گا, حضور سامنے ہوں گے. دیوانہ دیکھے گا, جو عاشق رسول ہوگا وہ نبی پر درود پڑھتا رہے گا. قبر کے سارے ذرے ہٹیں گے, اس کا کفن جنت کے لباس میں بدل جائے گا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ کیفیت اس میت پر ہوگی جو دنیا میں تھا تو نبی کی یاد میں, دنیا سے گیا تو نبی کی یاد میں. وہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, نوجوانوں تیار ہو جاؤ. اگر ہمارے دل میں سچی محبت ہے, کتنا بھی جاڑا ہو مجھے فجر کو نہیں روک سکتا, کیونکہ جاڑا آزما رہا ہے کہ مسلمان گاڑا ہے یا نہیں ہے. اے جاڑے سردی, ہم سردی سے ڈرنے والے نہیں, ہواؤں سے ڈرنے والے نہیں, ہم تو سجدہ کر کے نبی کو راضی کرنے والے ہیں. آئے طوفان آئے, آندھی آئے, زلزلے آئے, نماز کبھی مت چھوڑنا. اور ان نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے, اور جس نے فجر کے لیے عہد کر لیا خدا کی عزت کی قسم اللہ اسے یہاں بھی وہاں بھی دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائے. آج ضرورت ہے ہم نماز فجر کے پابند بنے. آج ضرورت ہے رجب کے مہینے میں کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. آج ضرورت ہے نمازوں سے رشتہ جوڑو, نیکیوں سے رشتہ جوڑو. اذان سن کر بھی مسجد کو نہیں آنے والوں, کیا حال ہوگا ہمارا, کیا حشر ہوگا ہمارا. ایک بار ذرا محبت سے درود شریف پڑھیں. ابھی سے پتہ چل گئی ہماری محبت کیسی ہے. پیچھے سے آوازیں پیاری, سب مل کر درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے مجھے جینا ہے رسول اللہ کے لیے, مرنا بھی انہی کے لیے, تو پھر یاد رکھنا کامیابی ہمارے لیے. ماہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, حرمت والا مہینہ, برکت والا مہینہ, عظمت والا مہینہ. اپنے دامن میں رحمتوں کے انمول موتیاں اور ہیرے لے کر آ رہا ہے.
ہے کوئی لینے والا, ہے کوئی سے لوٹنے والا. سب اگر رجب کو غفلت میں گزاریں گے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا. آج سے طے کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ رجب المرجب کی فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اسی رجب کے مہینے میں سرکار غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے. خواجہ کے چاہنے والے, غریب نواز کے چاہنے والے صرف ریچور میں نہیں ہے, صرف گلبرگہ میں نہیں ہے, صرف بیجاپور میں نہیں ہے, صرف بلاری میں نہیں ہے, صرف بیدر میں نہیں ہے, بلکہ پورے ریاست کرناٹک میں صرف نہیں ہے. ریاست کرناٹک کے ساتھ ساتھ اس ملک کی 28 ریاستوں میں جتنے بہار, یوپی, مدھیہ پردیش جتنے ریاستیں ہیں, ہر ریاست کے اندر گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, نگر 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 میں خواجہ کا چاہنے والا ملتا ہے, غریب نواز کا چاہنے والا ملتا ہے. انڈیا تو انڈیا ہے, ملک کے باہر جاؤ تو خواجہ کے دیوانے ہیں, ملک کے باہر چلے جاؤ تو دیوانے ہیں, غریب نواز کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم غریب نواز کے چاہنے والوں سے پکڑ کر پوچھیں, بتا تو خواجہ کو چاہتا ہے؟ ہاں میں چاہتا ہوں. خواجہ کو تو نے دیکھا ہے؟ کہاں میں نے نہیں دیکھا. پھر یہ چاہت کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں, جب ان کا نام لیتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے. پتہ نہیں, جب بھی ان کا نام لیتا ہوں میرے سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. خواجہ کا معنی ہی ہے دل کو تسکین دینا اور مانگنے والی کی مراد کو پورا کرنا. غریب نواز کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. ارے کرکٹر کے نام لینے سے تقدیریں بگڑ جاتی ہے, بننے والی تقدیر بگڑ سکتی ہے, مگر غوث و خواجہ کا نام وہ ہے کہ بگڑی کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے. ان کی نظر سے, ان کی نظروں سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. اس لیے شاعروں نے کہا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. ان اللہ والوں کے ناموں سے مقدر بدل جاتے ہیں. اللہ اللہ, ان اللہ والوں کا ذکر کرنے والوں, اگر ہم کسی خواجہ کے چاہنے والے سے پوچھ لے, بتا غریب نواز کے امی کا نام کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. غریب نواز کے والد کا نام کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. اچھا غریب نواز پیدا ہوئے نا, ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بتا کہ مجھے نہیں معلوم. اچھا غریب نواز جو پیدا ہوئے وہ تاریخ سن تجھے معلوم ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں معلوم ہجری. اللہ اکبر, ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں. اگر اتنا بھی ہم نالج نہیں رکھے, ہم جس کا دامن تھامے ہیں, انہوں آئے کہاں سے, ان کا آنے کا مقصد کیا تھا, ہندوستان کیوں آئے تھے؟ بینک بیلنس بنانے کے واسطے نہیں, پراپرٹیاں اکٹھا کرنے کے واسطے نہیں, پراپرٹی جمانے کے واسطے نہیں آئے, اپنا سکہ بٹھانے کے واسطے نہیں آئے. آئے تو کیوں آئے, کس لیے آئے؟ ان کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے. ہم تو ہم ہیں, اپنے تو اپنے بیگانے بھی یاد کرتے ہیں. آخر خواجہ نے ایسا کون سا کام کیا جو ہر ایک کے دلوں پر ان کا راج چل رہا ہے, ہر ایک کے دل پر ان کی حکومت چل رہی ہے. کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے, خواجہ تو میرا راجا ہی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اسی کا راج پورے انڈیا میں نہیں, جہاں جہاں خواجہ کے چاہنے والے ہوں گے ان کے دلوں پر راج میرے خواجہ کا چل رہا ہے. غریب نواز نے ایسا کون سا کام کیا جو پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہوتے ہی خواجہ کا چاہنے والا بن جاتا ہے؟ نہ ماں بولتی, نہ باپ بولتا, نہ بھائی بولتا, نہ بہن بولتی. دیکھ بیٹے تو ابھی ابھی دنیا میں آیا, بولنے والا بن گیا. 2 سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے, اب بولنے والا بن گیا, تو اب وہ خود غریب نواز کو یاد کر رہا ہے. آخر ایسا کیا ہے جو پیدا ہونے والا بچہ بھی جب پہلے بولنا شروع کرتا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ, رسول اللہ کے ناموں کے ساتھ, بغیر بولے کہ وہ بھی خواجہ و خواجہ کو یاد کر رہا ہے. آخر مجھے کیا ہے, کہنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو, اللہ کا اعلان حق ہے, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. خواجہ نے یہ کام کیا, اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے خواجہ کا چرچا کر دیا ہے. خواجہ کا چرچا
کر دیا ہے۔ اے غریب نواز کے چاہنے والوں، آؤ غریب نواز جو آئے ہیں کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس لیے آئے، یہ جاننے کے لیے ہر جمعہ جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ایک ایک جمعہ ایک ایک ٹاپک پر آپ کے پاس گفتگو ہوگی۔ آج کی جمعہ میں غریب نواز جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہ مقام سنجر ہے، وہ مقام سنجر میں پیدا ہوئے۔ سن 530 ہجری میں غوث سے حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہیں۔ سن 530 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز مقام سنجر میں، وہاں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، اس دیہات میں آپ پیدا ہوئے۔ اور جس وقت غریب نواز ماں کے شکم میں تھے، ان کی امی، ان کی والدہ کیا فرماتی ہے، ان کی والدہ کہتی ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے یہ بھی جان لیجئے، سیدہ طیبہ وہ نور بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ مقدس ولیہ ہے غریب نواز کی والدہ، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن تک جاتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ غریب نواز کا والدہ کی طرف سے، آپ کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے حسن، امام حسن تک پہنچتا ہے، اور آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا والد کی جانب سے غریب نواز کا سلسلہ نسب سید الشہداء امام حسین شہید کربلا تک جاتا ہے۔ والد کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے۔ اس طرح غریب نواز حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ اس طرح غریب نواز حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، سید السادات بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ اور میرے نبی نے کہا میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسری قرآن ہے۔ اسی اہل بیت کے خاندان کا ایک چشمہ چراغ سن 530 ہجری میں مقام سنجر اتحاد میں پیدا ہوتا ہے، جس کی منظر کشی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی یوں کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب نور والے خواجہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کی والدہ فرماتی جب میرے شکم میں خواجہ کے بدن میں روح ڈالی گئی، آدھی رات کے وقت اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی، میں حیران ہوتی تھی، ادھر ادھر دیکھتی تھی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی، تو ایک غیبی آواز آتی تھی، سیدہ نور بی بی تیرے شکم میں جو بچہ ہے نا اس کا نام حسن ہے، حسن حسن ہے، وہ میرا ذکر تیرے شکم میں کر رہا۔ کیا شان ہے غریب نواز کی، ماں پیٹ میں اللہ کا ذکر کر رہا، ماں پیٹ میں اللہ کا ذکر۔ اگر یہ واقعہ اہل حدیث والے سنے نا، کہاں سے پکتا ہوں، کہاں سے پکتا، نیچے سے لے کو تلوے تک پکتا، تلوے سے لے کو سر کے بالوں تک پکتا۔ ایسا کیا بولتے وہ سنی لوگ، جھوٹ بات ہے، ماں کے پیٹ میں ولی ذکر کرے گا، اتنی بن غلط باتیں کہاں سے لاتے ہوں گے، حدیث میں ہے کیا، اس کو کیا معلوم، حدیث میں ضرورت آئی نہیں۔ غریب نواز کا زمانہ کون سو حدیث حضور کے دور کی ہو، نہیں معلوم، سارے بچن بول دیتے ہیں حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ولیوں کا ذکر ہے، ان کی شان ہے، اہل بیت سے محبت کرو، ان کو آیا۔ اب ان کے گھر والے غریب نواز آ رہے، تیرے کو کہیں تو تکلیف ہو رہی بات، غریب نواز جب آ رہے دنیا میں تو ماں کہتی ہے کہ ان کی والدہ میرے شکم سے آدھی رات کے وقت آواز آتی تھی، اللہ اللہ، میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتی تو غیبی آواز آتی، سیدہ نور بی بی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تیرے شکم میں جو بچہ ہے اس کا نام حسن ہے، وہ میرا ذکر کر رہا، وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، آئیے ان کے لیے اعتراض کرنے والے ایک دلیل میں آپ کے سامنے دے دوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لکھی ہوئی تمام تصانیفات، ان کی کتابیں ہر مکتب فکر کے علماء پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ان کے نام کی ایک کتاب لکھی گئی حیات ولی کے نام سے، جس کو لکھنے والے مولوی رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سوانی عمر کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شیخ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ نے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماں کے شکم میں تھے تو ایک سائلہ گھر کے پاس آئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماں کے شکم میں ہیں، ان کے ابا اس سائلہ کے سوال کو سنے، فوراً کچن میں گئے، ایک روٹی تھی، آدھی روٹی لا کر اس سائلہ کی جھولی میں ڈالے۔ وہ جھولی میں روٹی جیسے ڈالے، وہ دروازے سے باہر ایک سیڑھی اتری، پھر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ نے پھر اس سائلہ کو بلائے اور پھر آدھی روٹی میں سے پاؤ روٹی پھر ڈالی، پھر وہ جیسے سیڑھی اتری پھر انہوں نے بلایا، پھر بلا کر بچی ہوئی روٹیاں پوری لا کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ گھر میں پوچھنے والوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمانے لگے میں کیا بتاؤں، جب میں روٹی ڈالتا ہوں تو شکم میں جو بچہ ہے نا وہ بولتا بابا وہ آدھی روٹی بھی کیوں رکھی اس کی جھولی میں ڈال دی، پھر میں نے آدھی میں سے پاؤ ڈالا تو پھر بچہ بولتا ہے کہ وہ روٹی بھی کیوں بچائے ہو، وہ روٹی بھی آنے والی سائلہ کے جھولی میں ڈال دو۔ تو ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماں کے شکم میں رہ کر، یہ کون ہے؟ یہ غوث پاک نہیں، یہ غریب نواز نہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی ہستی جن کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، ان کی گردن پر غوث کا قدم ہے، اور جب تک غوث کسی ولی نہیں بناتے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے ولی ماں کے شکم میں رہ کر روٹی کتنی بچی یہ بھی جان سکتے ہیں، اور آنے والا کون ہے یہ بھی جان سکتے ہیں، اور بابا کو مخاطب کر کے بار بار کہنا کہ ڈال دو ڈال دو، یہ بتا رہے ہیں اللہ والوں کو اللہ یہ علم عطا کر دیتا ہے، وہ ماں کے شکم میں سے بھی دیکھتے ہیں اور قبر میں لیٹ کر بھی دیکھتے ہیں، اور آج بھی قبر میں لیتے لیتے بھی میرے خواجہ لوہار ولی میں غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر خواجہ کا کرم نہیں تو کیا؟ لوگوں یوں ہی نہیں کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، اللہ والوں کے واقعات سنے تو ایمان تازہ ہوتا۔ اندازہ لگائیے ایسے واقعات کو اہل حدیث والے نہیں میں یہ واقعہ نہیں مانتا، حدیث میں ہے کیا؟ غریب نواز کا زمانہ کب، حضور کا زمانہ کب، حدیث میں کیسا ڈالتے جی سے ڈال سکتے ہیں؟ خود دور تو گزر گیا ہے نا بھائی، ابن حدیث میں ہونا کہتے ہیں، حدیث میں رہے سوچ بولو، اس سے ہٹ کو نہیں۔ حدیث میں نہ مائک کا ذکر ہے نہ ویڈیو کا ذکر ہے، مگر ہمیں یوز کر رہے سے کر رہے نہیں کر رہے۔ ایسا اگر دیکھ لے بیٹے ان کے کہنے کے مطابق حدیث میں فریجہ بھی نہیں ہے، گیس کے چولہے بھی نہیں ہے، بولو جی نہیں۔ اب حدیث میں ایسے ہمیں جو پکے مکانہ بنا لیے، کون سو تو صحابہ کے تھے کیا؟ بولو جی۔ اب جو یہ بات نہیں بولنا، دیکھو صاحب وہ بولتے ہمیں یہ بولے تو سننے کیسا لے جائے؟ ارے ظالموں سمجھو ذرا، صحابہ اکرام کا احترام تم کیا کرتے ہم جتنا کرتے ہیں، ان کے طریقے پر تم کیا چلتے ہم چلتے ہیں۔ جب ابو بکر نے کہہ دیا کہ میرا جنازہ لے جاؤ، رسول اللہ کے روضے کے سامنے رکھنا، علی کہنا یا رسول اللہ آپ کا دوست یار غار آیا ہے، اجازت دے تو آپ کے پہلو میں رکھا جائے گا۔ جیسے ہی ابو بکر نے یہ وصیت کی، علی ناراض نہیں ہوئے، ابو بکر یہ کیا بول رہے حضور تو چلے گئے، ایسا نہیں بولے، مسکرائے، کیونکہ علی بھی جانتے ہیں، علی بھی جانتے ہیں، علی کو پتا ہے، اس لیے تو علی کو حضور نے اپنے کھانے میں چڑھا کر مرتبہ بتا دیا، علی کے مقام کو بلند کرنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور علی سے کہتے ہیں علی یہ بتا تو میرے کھانے پہ کھڑے ہو کر بتوں کو نکال تو رہا ہے، مگر کہاں تک گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اجازت دے تو عرش کو چھینوں گا، عرش کو چھینوں گا۔ ارے کیا دیا ہے نبی نے علی کو، کیا لیا ہے نبی سے علی نے، یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے نبی نے کہہ دیا۔ دو حدیثیں ہیں ذہن میں بٹھا لو، اہل حدیث و تبلیغیوں 72 فرقوں سن لو، میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ گھر کی بات آئی تو بھی دروازہ علی کو بنا دیا، شہر کی بات آئی تو بھی دروازہ علی کو بنا دیا، اندر کا علم بھی علی کرے ہے، باہر کا علم بھی علی کرے موجود ہے۔ علی وہ علی ہے جن کے نام سے
حیدر کرار جن کے نام سے زمین درس جاتی ہو، آسمان تھراتا ہو، نہ ہونے والا کام بھی علی کے نام سے وہ کام بن جاتا ہے۔ علی کے نام میں جب پاور ہے تو میرے نبی کے نام کا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے نام محمد سے جابر کے 2 بچے زندہ۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ نام محمد سنتے ہی جابر کے 2 بچے زندہ ہو گئے۔ یہ میرے نبی کا نام ہے، اس لیے کہا گیا ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے۔ صلی علی محمد۔ حضرت خواجہ غریب نواز ماں کے شکم میں رہ کر اللہ کا ذکر کر رہے۔ نہیں ماننے والے کے لیے ہم کیا کر سکتے؟ بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھے تو بھی ابو جہل نہیں مانے آپ بولو جی۔ اب یہ اہل حدیث والے کیا مانیں گے؟ ان کو منانے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو غوث و خواجہ کا چاہنے والا، وہ بدر نصیب ہے، وہ سمجھ رہے نماز پڑھے تو جنت مل گئی۔ اللہ سے مانگنا، جماعت میں بیٹھے تو بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا انہیں، اصل میں ہو کون سے بھی نماز میں امام صاحب دعا مانگ رہے تو ہو۔ اہل حدیث والوں سے جو متاثر ہو گیا، اہل حدیث میں جو جا رہا آ رہا نا، انہیں دعا تک نہیں کرتا، اکیلے میں کرتا۔ اس کو بولتے کون نے نہیں مانگا ایسا دعا جو امام صاحب مانگ رہے سے بٹھا گیا ذہن میں، اس ٹائم کو ہاتھا ہلا لیتے بڑھتا ہے دعا کرے۔ بدبخت ہے وہ، بدبخت ہے۔ مجمع کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے نا، وہ چاہے کوئی ہو، بارش نہیں آ رہا، بارش نہیں آ رہا تو ایک نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، اکیلے جا پڑھتے کیا مجمع جاتا؟ بولو جی، مجمع جاتا، سر پہ ٹوپی تک نہیں رہتی، سمجھ رہے نا؟ مصیبتیں جب زیادہ آنے کے بعد اللہ کے حضور جب ٹوپی نکال کر اوندے ہاتھ رکھ کر سب مجمع مل کر نماز استسقاء پڑھ کر روتے ہیں تو آنسو ایسا نکلے آسمان سے پانی برستا۔ ایک آدمی جا کر جنگل میں نماز پڑھ تو دعا کریں گے پانی آتا کر دیکھیں۔ ہمارے ایک کی گارنٹی نہیں دے سکتے، 50 آدمی میں کون اچھا ہے کہ اس کی ایک کی وجہ سے پانی برستا ہے۔ مسجد میں اثر میں دعا ہو رہی ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا، اس کی کیسی بدقسمتی ہوگی۔ اہل حدیث والے اسے کیسے ناکارہ بنا دیے، انگلی ہلے چلا رہا، ہلے چلا رہا، ہلے چلا رہا، پھرا رہا، گھمج گھما رہا، گھمج گھما رہا، نماز میں ادھر پاؤں دبا رہا، ادھر چوڑے کر رہا، کونیاں مار رہا۔ بھائی کیا ہے یہ طریقہ؟ ادب سے خلاف ہے، ادب سے نکل گیا، وہ ادب ہی نہیں ہے۔ بے ادب مت بنو۔ نماز ہر جاہل کو، ہر بے ادب کو ادب سکھاتی ہے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، لوگوں ادب سکھاتی ہے۔ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات غریب نواز کے اولیاء اکرام کے نہیں مانتے، کھلا بول دیتے ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ تیرے ماننے نہ ماننے سے ہمارا کیا جانے والا ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے؟ تیرا نقصان ہوگا۔ ہم تو یہاں بھی خواجہ کے چاہنے والے ہیں، وہاں بھی چاہنے والے۔ تجھے پتا چلے گا قیامت کے دن کس کا سکہ چلتا ہے۔ خیر بات لمبی جا رہی ہے، اگلی جمعہ کا ہم انتظار کریں گے، اس دن انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی باتیں بتائیں گے۔ غریب نواز کی ولادت ہوئی تو سیدہ نور بی بی فرماتی ہیں جب غریب نواز پیدا ہوئے تو پورا گھر میرا نور سے روشن ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا نور سے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین حسن جو ہے نا، اڑوس پڑوس میں عورتوں کے بچے روتے تھے تو وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر غریب نواز کے گھر آتے تھے، اور جیسے وہ عورتیں غریب نواز کے گھر آتی تو ان کی گود میں، ماں کی گود میں غریب نواز ہے، تو جب بچے کسی عورت کی گود میں روتے تھے نا، غریب نواز امی کو اشارہ کرتے تھے کہ ماں مجھے نیچے لٹا دو، یہ جو رو رہا نا اس بچے کو تم گود میں لے لو اور دودھ پلاؤ۔ بچپن میں غریب نواز ماں کو بول رہے ہیں۔ ان کی والدہ خواجہ غریب نواز کے کہنے پر وہ رونے والے بچے کو اپنے گود میں لے کر سینے سے لگاتی ہی رونا بند ہوگا تو غریب نواز اتنے زور سے مسکراتے کہ گھر والے ان کی آواز کو سن لیتے تھے۔ خواجہ غریب نواز بچپن سے کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ میرے نانا کا امتی ہے، حضور رو رو کر امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ آج امت رو رہی ہے تو ان کے لیے غریب نواز بے چین ہوتے ہیں۔ ارے جو بچپن میں کسی کا رونا گوارا نہیں کرتے تھے آج بھی بازار میں لیتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ اے خواجہ میرا کاروبار بند ہو گیا، میں پریشان ہوں، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، کوئی دولت کا طلبگار ہے، کوئی مال کا طلبگار ہے، کوئی نوکری کا طلبگار ہے، کوئی
دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ غریب نواز کا دربار اتنا اعلیٰ ہے، یہاں بیٹھ کر مانگو تو بھی خواجہ سنتے ہیں، اور کیسے فریادوں کی فریاد کو میرے خواجہ سن کر رب کی بارگاہ سے اس کی تمنا جو پوری کراتے ہیں، اگلی جمعہ آئیے بتاؤں گا۔ دلیل کی روشنی میں دلالت دی جائے گی اور ساری دلیلیں پیش کی جائے گی تاکہ آپ اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ آج اہل حدیث ناسور بن کر ہمارے گلی کوچوں میں، علاقے اور کالج اور یونیورسٹیوں میں گھس کر جوانوں کے ذہنوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے کچے پکے کچے ارگچے بچے نوجوانوں کو لے کر آؤ جمعہ میں، تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، تاکہ وہ اہل حدیث سے نفرت کرے اور خواجہ سے محبت کرے۔ اللہ آپ کو مجھے آنے والے رجب کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا